نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد پہنچ جاتا ہے میرج ہال. وہاں پر جا کر ایمان سے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے جو کچھ کہو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، تم مجھ سے شادی کر لو. یہ وہ ایمان جو ہے وہاں پر بلال کو اس طرح سے کنفیوزڈ دیکھ کر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے اب شادی کرے گا یا نہیں کرے گا. احد جو ہے وہ اپنی فیملی کو میرج ہال میں دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ ردا کی طرف جا رہے ہیں. زارا پھر اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے، تیمور نے کس طرح سے ایمان کو ہراس کیا، یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں. تو احد کہتا ہے کم سے کم آپ لوگوں نے تو نہیں بتائیں، جو کہ سارے سچ جانتے تھے. آپ لوگوں نے سچ جانتے ہوئے ایمان کو غلط کہا، ایمان کو آپ لوگوں نے اس قدر اس پہ کریکٹر پہ باتیں کی کہ اس کو آپ لوگوں نے گھر سے نکال دیا. تائی امی آپ لوگوں نے تو اس کی ایک بھی نہیں مانی، حالانکہ وہ آپ لوگوں کو دعائیاں دیتی رہ گئی، آپ لوگوں کو اپنی وضاحتیں دیتی رہ گئیں. تو ایمان وہاں پر سب کے سامنے احد سے کہتی ہے کہ ان کو چھوڑو، تم نے کیا کیا میرے ساتھ، تم تو عین موقع پہ مجھے چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور تمہاری ماں مجھے آ کر تمہاری منگنی کی مٹھائی کھلا رہی تھی. میرے ساتھ اس گھر میں کسی نے بھی انصاف نہیں کیا. تم لوگ سارے سیاست سے کام لیتے ہو، سب لوگ اپنی مرضیاں کرتے ہو، کسی کو کسی کی عزت کی، کسی کی رسپیکٹ کی یا کسی کو کسی کی رشتے کا کوئی لحاظ شرم کچھ بھی نہیں ہے. میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ واقعی میں بہت زیادتیاں کی ہیں اور میں اپنی ان زیادتیوں کے بدلے تم لوگوں سے ضرور لوں گی. اور آج میں اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تم سب کے چہروں پر بہت زور سے تھپڑ ہے. احد جو ہے وہ ایمان کی باتیں سن کر اتنا زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پھر ایمان سیکیورٹی بلواتی ہے اور اس کو وہاں سے چلتا کرتی ہے. احد جو ہے وہاں سے جانا نہیں چاہتا، لیکن ایمان اس کو وارننگ دیتی ہے کہ اگر تم یہاں سے نہ گئے میں پھر گولی چلا دوں گی. احد کی ماں اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ احد کو فوراً سے پہلے وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے. لیلا اور باقی فیملی ممبرز بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے جانے میں ہی تم لوگوں کی بھلائی ہے. پھر ایمان اور احد جو ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. لیلا احد کو بہت باتیں سناتی ہے کہ تم ہال میں کیوں آئے، تمہیں حقیقت کس نے بتائی، تمہیں یہاں پر تیمور نے ٹرین کر کے بھیجا ہے. تو احد کہتا ہے کہ مجھے تیمور نے نہیں، مجھے یہاں پر ردا نے بتایا ہے کہ تم لوگ سب کو حقیقت معلوم تھی، تم لوگوں نے پھر مجھ سے کیوں چھپائی. اگر وہ اتنی بری تھی، اگر وہ اتنی کریکٹر لیس تھی تو تم لوگ یہاں اس کی شادی پر کیوں آئے ہو سارے. تم لوگ کہا تھا کہ وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اس کے کریکٹر پہ سب نے سوال اٹھائے تھے، تائی امی نے، تم نے، زارا نے، سب نے. آج وہ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ تم سب لوگ اس کی شادی میں اس طرح سے سج دھج کے آئے ہو، اس کو مبارکیں دے رہے ہو اور اتنے خوش ہو اس کی لائف میں آنے والی خوشیوں کے. تو یہ سب لوگ کس کا قصور ہے؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. مجھے تو تم لوگوں نے جو کہا تھا میں نے اس پر یقین کیا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں، میں کہاں سچا تھا میں کہاں جھوٹا تھا. اب تو مجھے خود بھی شرم آتی ہے. آپ لوگوں نے میرے ساتھ ذرا اچھا نہیں کیا، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد پہنچ جاتا ہے میرج ہال. وہاں پر جا کر ایمان سے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے جو کچھ کہو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، تم مجھ سے شادی کر لو. یہ وہ ایمان جو ہے وہاں پر بلال کو اس طرح سے کنفیوزڈ دیکھ کر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے اب شادی کرے گا یا نہیں کرے گا. احد جو ہے وہ اپنی فیملی کو میرج ہال میں دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ ردا کی طرف جا رہے ہیں. زارا پھر اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے، تیمور نے کس طرح سے ایمان کو ہراس کیا، یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں. تو احد کہتا ہے کم سے کم آپ لوگوں نے تو نہیں بتائیں، جو کہ سارے سچ جانتے تھے. آپ لوگوں نے سچ جانتے ہوئے ایمان کو غلط کہا، ایمان کو آپ لوگوں نے اس قدر اس پہ کریکٹر پہ باتیں کی کہ اس کو آپ لوگوں نے گھر سے نکال دیا. تائی امی آپ لوگوں نے تو اس کی ایک بھی نہیں مانی، حالانکہ وہ آپ لوگوں کو دعائیاں دیتی رہ گئی، آپ لوگوں کو اپنی وضاحتیں دیتی رہ گئیں. تو ایمان وہاں پر سب کے سامنے احد سے کہتی ہے کہ ان کو چھوڑو، تم نے کیا کیا میرے ساتھ،
تم تو عین موقع پہ مجھے چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور تمہاری ماں مجھے آ کر تمہاری منگنی کی مٹھائی کھلا رہی تھی۔ میرے ساتھ اس گھر میں کسی نے بھی انصاف نہیں کیا۔ تم لوگ سارے سیاست سے کام لیتے ہو، سب لوگ اپنی مرضیاں کرتے ہو، کسی کو کسی کی عزت کی، کسی کی رسپیکٹ کی، یا کسی کو کسی کی رشتے کا کوئی لحاظ شرم کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ واقعی میں بہت زیادتیاں کی ہیں، اور میں اپنی ان زیادتیوں کے بدلے تم لوگوں سے ضرور لوں گی۔ اور آج میں اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تم سب کے چہروں پر بہت زور سے تھپڑ ہے۔ احد جو ہے وہ ایمان کی باتیں سن کر اتنا زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پھر ایمان سیکیورٹی بلواتی ہے اور اس کو وہاں سے چلتا کرتی ہے۔ احد جو ہے وہاں سے جانا نہیں چاہتا، لیکن ایمان اس کو وارننگ دیتی ہے کہ اگر تم یہاں سے نہ گئے میں پھر گولی چلا دوں گی۔ احد کی ماں اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ احد کو فوراً سے پہلے وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے۔ لیلا اور باقی فیملی ممبرز بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے جانے میں ہی تم لوگوں کی بھلائی ہے۔ پھر ایمان اور احد جو ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیلا احد کو بہت باتیں سناتی ہے کہ تم ہال میں کیوں آئے، تمہیں حقیقت کس نے بتائی، تمہیں یہاں پر تیمور نے ٹرین کر کے بھیجا ہے۔ تو احد کہتا ہے کہ مجھے تیمور نے نہیں، مجھے یہاں پر رضا نے بتایا ہے کہ تم لوگ سب کو حقیقت معلوم تھی، تم لوگوں نے پھر مجھ سے کیوں چھپائی؟ اگر وہ اتنی بری تھی، اگر وہ اتنی کریکٹر لیس تھی، تو تم لوگ یہاں اس کی شادی پر کیوں آئے ہو سارے؟ تم لوگ کہا تھا کہ وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اس کے کریکٹر پہ سب نے سوال اٹھائے تھے، تائی امی نے، تم نے، زارا نے، سب نے۔ آج وہ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ تم سب لوگ اس کی شادی میں اس طرح سے سج دھج کے آئے ہو، اس کو مبارکیں دے رہے ہو اور اتنے خوش ہو اس کی لائف میں آنے والی خوشیوں کے۔ تو یہ سب لوگ کس کا قصور ہے؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے تو تم لوگوں نے جو کہا تھا میں نے اس پر یقین کیا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں، میں کہاں سچا تھا، میں کہاں جھوٹا تھا۔ اب تو مجھے خود بھی شرم آتی ہے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ذرا اچھا نہیں کیا، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔